آج کی کہانی ہے ایک کوا بریانی کی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بالا۔ وہ بریانی بناتا تھا۔ اس کی دکان ایک قصبے کے بیچوں بیچ تھی اور اس کی دکان پر کافی رش لگا رہتا تھا، یعنی وہ اچھی خاصی اس سے کمائی کر لیتا تھا۔ اپنی دکان پر بھیڑ وغیرہ دیکھ کر بالا بہت ہی خوش ہوتا تھا اور اپنی آمدنی سے بھی اس کا اچھا خاصا سرکس چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دکان پر ایک آدمی آتا ہے جس کا نام جگو تھا۔ وہ کہتا ہے، بالا بھیا مجھے بریانی دے دو 3 کلو۔ اب بالا کے پاس تو بریانی ختم ہوئی پڑی تھی۔ اس نے کہا، بھیا میں نے یہ 2 کلو بریانی بچا کے رکھی ہوئی ہے، اب میرے پاس یہی 2 کلو پڑی ہے، آپ یہ لے لو، باقی پھر جو لینی ہے وہ کل لا کے لے لینا۔ جگو کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، مجھے یہی 2 کلو بریانی دے دو۔ وہ بالا جگو کو 2 کلو بریانی دے دیتا ہے اور اس سے پیسے لے لیتا ہے۔ جگو بریانی لے کر چلا جاتا ہے۔ بالا اب دیکھتا ہے کہ اس کی مرغیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب بالا کہتا ہے کہ اب تو مرغیاں ختم ہو گئی ہیں تو میں باقی کی بریانی کیسے بناؤں گا۔ وہ کہتا ہے، چلو میں جا کر بازار سے مرغیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ جاتا ہے بازار میں گوشت والے کی دکان پر اور اسے کہتا ہے، بھیا مجھے مرغیاں دے دو اور یہ لو پیسے۔ وہ اسے 4000 روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے مرغیاں دے دو۔ گوشت والا کہتا ہے، بالا بھیا 4000 میں صرف 4 ہی مرغے ملیں گے۔ بالا کہتا ہے، کیوں، میں تو پہلے 10 لے کر جاتا ہوں۔ تو وہ گوشت والا کہتا ہے، اب مرغی مہنگی ہو گئی ہے تو لہٰذا آپ کو یہی 4 مرغے ملیں گی، لینی ہے تو لو ورنہ رہنے دو۔ بالا کہتا ہے، اس سے تو میں بریانی بھی نہیں بنا سکوں گا، یہ تو میرا کاروبار بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے، بھیا جیسے مرغی کا ریٹ بڑھا ہے تو آپ بھی اپنی بریانی کا ریٹ بڑھا دو۔ اس پر بالا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، مجھے وہ 4 مرغیاں ہی دے دو۔ بالا وہ 4 مرغیاں لے کر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بریانی کا ریٹ بھی بڑھا دیتا ہے۔ اگلے دن جب اس نے بریانی کا ریٹ بڑھایا تو اس کی دکان پر کوئی بھی گاہک نہ آیا۔ اس سے دیکھ کر بالا بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اس سے تو میرا سارا کاروبار ہی بند ہو جائے گا۔ تو اس طرح سارا دن گزر گیا اور اس کو ایک گاہک بھی نہ ملا۔ جگو اس کی دکان پر آیا، پر اس نے جب وہ بریانی کا ریٹ دیکھا تو وہ جا ہی رہا تھا اور اس نے پیچھے سے بالا نے آواز لگائی، ارے او جگو بھیا آج بریانی نہیں کھانی کیا؟ جگو کہتا ہے، تم نے تو بریانی کا ریٹ ہی اتنا بڑھا دیا، میں اتنی مہنگی بریانی نہیں کھا سکتا۔ اگلی صبح پھر وہ بالا اپنی دکان پر آتا ہے اور اسے دیر تک کوئی گاہک بھی نہیں لگتا اور اس کی وہ بریانی بھی پڑی پڑی خراب ہو رہی تھی۔ اس سے بالا بہت مایوس ہوا اور اس نے سوچا کہ اب تو بریانی بھی ساری خراب ہو رہی ہے، چلو میں اسے جا کر کوڑے دان میں پھینک آتا ہوں۔ بالا وہ بریانی اٹھاتا ہے اور کوڑے دان میں پھینکنے چلا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں کوڑے دان میں بریانی پھینکتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ بہت سارے کووں کا رش لگ جاتا ہے۔ اب بالا کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کیوں نہ عوام کو چکن بریانی کی جگہ کوا بریانی کھلائی جائے۔ تو وہ بہت سارے کوے پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے بازار میں گوشت والے کے پاس اور اس سے جا کر صرف 2 ہی مرغے خرید لیتا ہے۔ کہتا ہے، تاکہ یہ کوے کے ساتھ مل جائیں گے تو ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ اگلے دن پھر بریانی بناتا ہے اور وہی اپنا پرانا ریٹ لسٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر قصبے کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے پھر وہی اپنی بریانی کھانے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر بالا بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ کم بجٹ میں بہت زیادہ پرافٹ ہوگی، تو وہ بریانی دینے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں وہی جگو آ جاتا ہے۔ جب وہ پرانا بریانی کا ریٹ لسٹ دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، ارے او بالا بھیا
ایک پلیٹ بریانی تو دو ذرا۔ بالا اس کو بریانی کی پلیٹ دیتا ہے اور وہ مزے سے کھانے لگ جاتا ہے۔ اور اچانک ہی وہ جب وہ لیگ پیس دیکھتا ہے تو کہتا ہے، ارے او بالا بھیا، آج کیا مرغا کمزور تھا کیا؟ ذرا یہ پیس تو دیکھو، بالکل ہی کمزور ہے پڑا۔ بالا کہتا ہے، ارے بھیا ایسی بات نہیں ہے، مرغا تھوڑا سا ایسے ہی کمزور تھا، اس لیے یہ لیگ پیس کمزور بنا ہے، آگے سے میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ جگو کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جگو پھر وہ مزے سے بریانی کھا جاتا ہے۔ بریانی کھانے کے بعد جگو بالا کو پیسے دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ بالا کو پیسے دے کر جا رہا ہوتا ہے، اس کے گلے سے کوے کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس پر جگو رک جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے بالا سے، ارے بالا بھیا یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو تمہاری صرف بریانی ہی کھائی ہے، تو یہ کائیں کائیں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس پر بالا کہتا ہے، ارے بھیا مجھے کیا پتا، تمہارا شاید گلا خراب ہو گیا ہوگا۔ جگو کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، میں گھر جا کر اپنی بیوی کو بتاتا ہوں۔ جگو گھر آ جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے سارا ماجرا بتاتا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے سامنے بھی کوے کی آواز نکال رہا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے، چلو بالا کی دکان پر۔ وہ بالا سے ہی پوچھتی ہے جا کر کہ یہ تم نے کیا کھلا دیا ہے میرے پتی کو، جو اس کے گلے سے کوے کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ بالا کہتا ہے، مجھے کیا پتا، میں نے تو اسے چکن بریانی ہی کھلائی ہے۔ تب اس کی بیوی کہتی ہے جگو کی، مجھے تو لگتا ہے تم چکن بریانی کی جگہ کوا بریانی کھلا رہے ہو۔ یہ سبق سنتے ہی وہاں پر بیٹھی عوام کو بالا پر شک ہونے لگتا ہے اور وہ بالا کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں جو سارے لوگ بریانی کھا رہے تھے ان کے گلے سے بھی جگو کی طرح کوے کی آوازیں آنا لگ جاتی ہیں۔ اتنی ہی دیر میں ایک آدمی آتا ہے اور بالا کو گردن سے پکڑ لیتا ہے، اور پھر بالا کسی نہ کسی طرح سے مشکل سے اس سے چھڑا کر بھاگ جاتا ہے۔ اب جگو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں اس اپنے گلے کا علاج کرواتا ہوں۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر کہتا ہے، چلو شکر ہے، کوئی مریض تو آیا ہی صحیح۔ وہ جگو سے پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو۔ جگو اسے سارے اپنی آپ بیتی بتاتا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے، آپ کے گلے کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹر کہتا ہے، آپ کے گلے کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ سن کر جگو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، جب یہ میرا گلا ہی کاٹ دے گا تو میں زندہ ہی کیسے بچوں گا؟ مجھے اس سے کوئی آپریشن نہیں کرانا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اور جگو بھی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ جگو اس سے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اب کوئی آپریشن وغیرہ نہیں کروانا، اور میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ تو جب وہ اس کی بیوی یہ سنتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ اب تو تمہارے گلے سے کوے کی آوازیں آنا بھی ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر جگو بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس قصبے میں بالا کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور اس طرح اس کی وہ کوا بریانی کی دکان ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔